السلام علیکم ناظرین، انسانیت کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری پیغام کیا تھا اور موت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی خواہش کی تھی؟ جنت سے زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سونے اور چاندی کے سکے ملے تھے اور یہ سکے جنت کی مٹی سے بنے تھے اور یہ سکے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی روزی کا ذریعہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سکوں سے تجارت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی حلال روزی کمانے اور تجارت کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب یہ دنیاوی تعلیمات بھی کام نہ آئیں۔ حابیل اور قابیل کے دل دہلا دینے واقعے سے دنیا کا پہلا خاندان ایک گہرے غم میں ڈوب گیا اور اسی غم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی بیمار پڑ گئے اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند 120 تھے، سوائے حابیل کے کوئی بھی مرا نہ تھا۔ سب بیٹوں نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کی، ہمیں کچھ روپے چاہیے جس سے ہم سودا گری کر کے کھائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا کر دی۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر کم چاندی اور سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا؟ تو ناظرین، پھر غیب سے ایک آواز آئی کہ سونے اور چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیا جائے اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر اپنی تجارت کر کے کھائیں تو یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر وقت گزرتا رہا اور 1000 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زیادہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کے دوران حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھلوں کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پھل لانے کو کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹے پھل لینے چلے گئے، مگر حضرت شیت علیہ السلام تیمارداری میں حضرت آدم علیہ السلام کی حاضر خدمت رہے اور جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیت علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو اللہ تعالیٰ تیری برکت کی دعا سے میرے لیے پھل بھیجے گا۔ تو حضرت شیت علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد ہیں، تو آپ کے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور پھل بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گندم کھانے کی وجہ سے، اور تم پاک اور صاف ہو۔ تو پھر حضرت شیت علیہ السلام نے باپ کے حکم پر وہاں جا کر دعا مانگی اور دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک طبق زری میں طرح طرح کے پھل جیسے کہ امرود، سیب، انار، لیمو، انگور، انجیر اور خربوزے وغیرہ اس میں رکھ کر ایک حور کے سر پر لائے ہیں۔ جب حور نے اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس لیے ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حور کو جنت سے حضرت شیت علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے حضرت شیت علیہ السلام کے جفت پیدا ہو گئے ہیں۔ تو بعض نے اس کے بارے میں روایات کی ہیں کہ حور پھر وہ جنت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک جنت میں منتظر رہے گی، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیت علیہ السلام سے کر دی اور اس حور کی زبان عربی تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے ان پھلوں کو پھر کھایا اور جس نے بھی اس پھل کو کھایا وہ فاضل تر اور عقل مند ہو گیا۔ جنت کے ان پھلوں کو کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سکون ملا، لیکن اس سکون میں ایک گہری خاموشی بھی تھی اور جو ان کے آخری لمحات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور وہ آخری راز کھولا جو صرف وہی جانتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، میری زندگی میں اور میرے بعد بھی ہمیشہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس سے ہی مدد طلب کرنا۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا جو انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ انہوں نے اپنے سب سے قابل اور نیک بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو اپنا جانشین منتخب کیا اور انہیں وہ تمام علم اور نبوت کی ذمہ داری سونپ دی جو انہیں اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ایک گہرے درد اور غم کا ماحول ہو گیا، اور جب ان کی روح پرواز کر گئی تو آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ جنت سے کفن اور خوشبو لائے اور ان کی تدفین کی۔
یہ کوئی عام تدفین نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نبی کی آخری آرام گاہ تھی۔ حضرت شیت علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت پر پورا عمل کیا اور 1 سال تک ان کی قبر پر آ کر دعا کرتے رہے۔ اس طرح حضرت شیت علیہ السلام نے اپنے باپ کی میراث اور تعلیمات کو آگے بڑھایا، جس سے انسانیت کا سفر جاری رہا۔ یہ تھی ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا دوسرا حصہ، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کو کیسا راستہ دکھایا اور ان کو کس طرح سے صبر، پرہیزگاری اور اللہ پر مکمل یقین کا سبق دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرہیزگار بنائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔